آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ خدا ان کے کلام پاک میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت نئے اہتنامے میں مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی 13ویں 14ویں اور 15ویں آیت مقدسہ تلاوت آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ سے یوں لکھا ہے: اس وقت لوگ بچوں کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور دعا دے، مگر شاگردوں نے انہیں جھڑکا۔ لیکن یسوع نے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ اور وہ ان پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے سنے قبول کیے جانے پر اس کی شکر گزاری ہو۔ خدا تیرا شکر، تیری تعریف آج اس موقع کے لیے۔ ارے خدا، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ اپنے کلام کو نازل فرما کر ہمیں برکت دے۔ الفاظ اور ترتیب ہونے پر سارے ماحول پر تیرا کنٹرول اور تیرا قبضہ ہے۔ ساری کمی کمزوری جاتی رہے یسوع ناصری کے نام سے۔ پورے ماحول پر تیرا کنٹرول اور تیرا قبضہ ہوگا۔ تیرا گھر تیرے جلال سے بھر جائے، تیرا گھر تیرے عبر سے بھر جائے، تیرا گھر تیری حضوری سے بھر جائے۔ یہاں پر صرف تیرا جلال ہو، یہاں پر صرف تیرا جلال ہو، یہاں پر صرف تیری موجودگی ہو، یہاں پر صرف تیرا تخت لگے اور تیرے نام کو عزت ملے، یسوع کے نام سے، آمین۔ آج جو حوالہ ہم نے سنا ہے، یہ مقدس متی بھی سے بیان کرتے ہیں۔ جو حوالہ ہم نے سنا ہے 19ویں باب میں، اور مقدس مرکز بھی سے 10ویں باب کی 13ویں آیت سے اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں، اور مقدس لوکا بھی اس واقعہ کو 18ویں باب میں بیان کرتے ہیں۔ اس طرح یہ واقعہ 3 اناجیل میں مرقوم ہے، 3 اناجیل میں لکھا گیا، اس لیے کہ یہ واقعہ بڑا اہم ہے، یہ کام بڑا اہم ہے، اس لیے اسے سارے علاوہ یوحنا کے اس نے 3 اناجیل میں جگہ پائی ہے۔ کلام مقدس میں عام طور پر جو اس وقت حالات تھے وہ یہ تھے کہ بچوں کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ معاشرے میں بچوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں تھی، اسی لیے جب بچے یسوع کے پاس آ رہے ہیں تو شاگردوں نے منع کرتے ہیں، شاگردوں نے جھڑکتے ہیں، شاگردوں نے ڈانٹتے ہیں اور یسوع کے پاس نہیں آنے دیتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ یسوع کو جا کر تنگ کریں گے، یسوع کو باتیں کریں گے، کوئی شرارتیں کریں گے، یسوع کو پاس جائیں گے اور وقت ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے شاگرد ایسا کام کرتے ہیں، اور آج کے کلام میں سے پہلی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سکھانا چاہتا ہوں کہ شاگرد جو کام کرتے ہیں وہ انسانی ہے، انسان کی سوچ ہے، اور آج کے کلام سے ہم سیکھتے ہیں کہ انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور یسوع نے اس غلطی کے جواب میں کلام یہ بیان کرتا ہے کہ شاگردوں کو جھڑکا۔ انسان غلطی کرتا ہے لیکن میرا یسوع کوئی غلطی نہیں کر سکتا، میرا یسوع، ہمارا یسوع کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ یسوع کوئی غلطی نہیں کرتا۔ اور یہ واقعہ جب ہوتا ہے، اس سے پہلے حصے میں پچھلے ہفتے ہم نے سیکھا تھا کہ یسوع طلاق کے بارے میں تعلیم دیتا ہے، طلاق کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور طلاق
کہ جب بات ہوتی ہے تو خاندان کی بات ہوتی ہے. کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یسوع نے جب انہیں 19واں باب جو شروع ہوتا ہے تو طلاق کے بارے میں یسوع نے بتاتا ہے. اور یردن کے ساتھوں کے پار وہ گیا ہے اور بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو رہی ہے, اور اس نے اس وقت بھیڑ کو جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ طلاق نہیں دینا, خاندان کو برباد نہیں کرنا. اور پھر آگے چل کے جب خاندان کی یسوع بات کرتا ہے تو پھر یسوع کے سامنے بچے آ جاتے ہیں. اور آج کے کلام میں سے دوسری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میرے ساتھ ایک حوالہ مل کر دیکھ لیں کلام مقدس میں سے جو یسوع بات بتاتا ہے. یسوع بچوں کی بات کرتا ہے, یسوع بچوں سے پیار کرتا ہے. اور یاد رکھیں آج کے کلام میں سے دوسری بات بتانا چاہتا ہوں, میرے یسوع کو بچے بھی بڑا پیار کرتے ہیں. میرے یسوع کو بچے بھی بڑا پیار کرتے ہیں, اور جو پیار کرتے ہیں یسوع ان سے پیار کرتا ہے. میں حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں, مقدس مرکز اس حوالے کو بیان کرتے ہیں کہ یسوع کی ماں جب یسوع پیدا ہونے والا ہے, یسوع اس وقت مقدسہ مریم کے پیٹ میں 3 مہینے کا تھا. اور مقدسہ مریم الشبا کے گھر میں جاتی ہے الشبا سے ملاقات کرنے کے. انہیں دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبا کو سلام کیا. اور جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور الشبا روح القدس سے بھر گئی. میرے یسوع کو 6 ماہ کا یوحنا جب پیٹ میں ہے, میرے یسوع کو وہ بھی جانتا ہے, میرے یسوع کو وہ بھی جانتا ہے, میرے یسوع کو وہ بھی جانتا ہے. 6 ماہ کا یوحنا اس وقت پیٹ میں تھا. اور وہ میں جب اس پر کلام سنایا تو میں نے کہا تھا کہ مقدسہ مریم نے جا کے سلام کیا, اور آگے سلام کے جواب میں پتہ کیا ہوا تھا, میرا ایمان ہے, میرا دل کرتا ہے ایسے ہی ہوا گا کہ یوحنا نے اندر سے یسوع کو سلوٹ مارا. وہ بادشاہوں کا بادشاہ اس کے گھر میں آیا تھا, شہنشاہوں کا شہنشاہ اس کے گھر میں آیا تھا. اور وہ جب یسوع 3 ماہ کا اس کے گھر میں جاتا ہے تو کلام میں لکھا کہ بچہ پیٹ میں اچھل پڑا. اور یاد رکھیں میں نے پہلے بتا دیا کہ بچے بھی یسوع کو پیار کرتے ہیں اور یسوع بھی بچوں سے پیار کرتا ہے. آج کے واقعہ میں ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ یسوع کے پاس مائیں آتی ہیں, ابے آتے ہیں اور بچوں کو لے کر آتے ہیں. اور کلام مقدس میں اس کے بارے میں لکھا ہے, اور اس وقت لوگ بچوں کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور دعا دے, مگر شاگردوں نے انہیں جھڑکا. اور یہ لوگ بھلا کون سے ہو سکتے ہیں؟ اس وقت جو یسوع کے پیچھے آتے تھے وہ سارے ایماندار نہیں ہوتے تھے, سارے ایمان نہیں رکھتے تھے یسوع پر جو اس کے پیچھے آتے تھے. یہ غیر قوموں کے بچے بھی ہو سکتے ہیں. اور یسوع دنیا کے سارے بچوں سے پیار کرتا ہے. کلام مقدس میں اس بات کو ہم سیکھتے ہیں کہ اسے فکر ہے. شاگرد جھڑک رہے ہیں اور میرے یسوع کو ان کے لیے فکر ہے. اور جو یسوع کے پاس بچوں کو لے کر آتے ہیں یسوع ان کو بھی برکت دیتا ہے. ماں باپ کو جب بچے کہتے ہوں گے, بچوں نے گھر میں سنا ہوگا, اور یاد رکھیں کہ ایک بات میں بتانے والا ہوں, آپ سب ضرور اس بات کو جانتے ہیں کہ اب جب میں گھروں میں جاتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ پادری صاحب ساڑھے بچے آ کے کارے ہوئی کھیڑ دینے, آچرا کر کے دعا کر دینے, تو پھر کہتے ہیں چالو ڈگ بھی. یہی گیم کرتے ہیں نا بچے جو گرجے میں آتے ہیں لگاتار, وہ دعا کرتے ہیں ایک دوسرے پہ ہاتھ رکھ کے, وہ بدوئیں نکالتے ہیں ایک دوسرے کی, وہ شفا کا کھیل کھیلتے ہیں. اور میں سچی بات ہے, میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھر جاتا ہے جب ماں باپ بہن بھائی مجھے آ کے بتاتے ہیں, یا میں گھروں میں جاتا ہوں مجھے بتاتے ہیں. اور اس وقت بھی جب یسوع تھا تو یسوع نے تو بہت بڑے بڑے کام کیے تھے. وہ سنتے ہوں گے
بچے جب ماں باپ گھر میں بات کرتے ہوں گے وہ یسوع یہ وہی ہے جس نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا تھا. بچے غور سے سنتے ہوں گے ہیں اور یہ وہی ہے جس نے یار کی بیٹی کو زندہ کیا تھا ہیں. بچے حیران ہوتے ہوں گے. اور یہ وہی ہے جو ان کو آنکھیں دیتا ہے. یہ وہی ہے جس نے روٹیاں دی تھی. یہ باتیں جب گھر میں ہوتی ہیں تو بچے سنتے ہوں گے اور بچوں نے ہو سکتا ہے ماں باپ سے کہا ہو کہ ہمیں ذرا یسوع دکھا کے لائے. اور آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بچے آج بھی یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے بچے آپ کے بچے آج بھی. اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کیا تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور دعا دے. 2 کام وہ چاہتے ہیں کہ یسوع کرے. پہلا کام یہ ہے کہ یسوع ہاتھ رکھے, بچوں کو برکت دے. اور آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جس بچے پر میرے یسوع کا ہاتھ آتا ہے وہ بچہ ٹھیک ہی ہو جاتا ہے. بچہ ٹھیک ہی ہو جاتا ہے. اور آج بھی جن بچوں پر یسوع ہاتھ رکھ دیتا ہے, میں ایک واقعہ کل رات کو ہم یاد کر رہے تھے میرے گھر میں بیٹھے, تو میرے واقعہ بڑے دنوں کے بعد ذہن میں آ گیا کہ ایک دفعہ 3 بچے ہمارے پاس آئے اور 3 بچے جنم کے اندھے تھے. تینوں بہن بھائی تھے اور پرانے چرچ کی بات ہے. وہ ماں باپ لے کر آئے اور ہمارے بچوں نے پکڑا ایک بچے کو اور اوپر سٹیج پر میرے پاس لے آئے. میں نے جب اس دن خدا کروں بڑے زور کے ساتھ کام کر رہا تھا, میں نے جب اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی, بچے نے رونا ڈال دیا, میری آنکھیں کھل گئی. یسوع نے اس کی آنکھیں کھول دی, معجزہ ہو گیا. اور پھر دوسرے بچے کو میرے پاس لے کر آئے, اس کی بھی آنکھیں کھل گئی. تیسرے بچے کو میرے پاس لے کر آئے, اس کی بھی آنکھیں کھل گئی. اور میں بتانا چاہتا ہوں یسوع آج بھی بچوں کو پیار کرتا ہے. یسوع آج بھی بچوں کو پیار کرتا ہے. یسوع آج بھی بچوں کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں. جب ماں باپ ایمان کے ساتھ اپنے بچوں کو یسوع کے پاس لے کر آتے ہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ ماں باپ کو بچوں کو یسوع کے پاس لے کر آنا چاہیے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جو بچے سنڈے اسکول میں نہیں جاتے, بے شک مائیں بھی ان کے ساتھ چلی جائیں. اور یہاں پر بھی ہے کہ ماں اور باپ لے کر آئے ہیں تاکہ یسوع کو مل سکے, یسوع کو دیکھ سکے. اور آج بھی یسوع کے بارے میں, یسوع کی تعلیم کو بچوں کو سکھایا جاتا ہے. کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو سیکھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یسوع ان پر ہاتھ رکھے اور دعا دے, مگر شاگردوں نے انہیں چھڑکا. پہلا بات یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ یسوع ان پر ہاتھ رکھے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یسوع ان کو دعا دے. یسوع کی دعاؤں کے وسیلے سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. یسوع کے اختیار کے وسیلے سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. یسوع ہاتھ میں روٹی پکڑ کے اسے برکت دیتا ہے تو روٹیاں لوگوں سے ختم ہی نہیں ہوتی. یسوع بیمار پر ہاتھ رکھتا ہے تو بیمار اچھے ہو جاتے ہیں. یسوع جس چیز کو ہاتھ لگا دیتا تھا اس میں برکت آ جاتی تھی. اور یہاں پر بھی ماں باپ کی یہ خواہش ہے کہ یسوع بچوں پر ہاتھ رکھے. کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا. ہمیں یسوع کے پاس لانے کے لیے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. بچوں کو سکھانا چاہیے کہ یسوع کے پاس چلیں. یسوع بہت کم غصہ کرتا ہے. یسوع بہت کم خفگی کا اظہار کرتا ہے. یسوع بہت کم جھڑکتا اور ڈانٹتا ہے لوگوں کو. اور شاگرد اس کے ساتھ ہے. شاید اس وقت 2 سال ہو گئے تھے شاگردوں کو یسوع کے ساتھ. یسوع بہت کم ان کو ڈانٹتا تھا, لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جھڑکتا ہے, ڈانٹتا ہے شاگردوں کو. یسوع نے منع کرتا ہے کہ ایسے کام نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع شاگردوں سے یہ چاہتا ہے, شاگردوں کے لیے یسوع کی یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بچوں کو بھی لے کر آؤ. میرا یسوع
बड़ों का भी यीशु है, मेरा यीशु बच्चों का भी यीशु है, और मेरा यीशु बुजुर्गों का भी यीशु है। इसलिए वो शागिर्दों को डांटता है, शागिर्दों को झड़कता है, उन्हें कहता है कि ऐसे काम नहीं करना, ऐसी हरकत नहीं करना कि बच्चे मेरे से दूर हों, बल्कि बच्चे मेरे नजदीक आए। और यीशु चाहता है कि बच्चे भी खुदावंद के कलाम को सीखें। यीशु चाहता है कि बच्चे भी खुदावंद के कलाम को जाने, और यीशु खुदावंद का जिंदा कलाम है। बच्चों को शागिर्द चाहता है कि उनकी हौसला अफजाई की जाए यीशु के पास आने के लिए, और यीशु बच्चों को गोद में लेना चाहता है। यीशु बच्चों को सीने के साथ लगाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उन्हें मना किया जाए। और यहां पर एक और बात मैं सिखाना चाहता हूं कि यहां पर कोई पानी नहीं है, कोई पानी नहीं है आसपास यीशु के हाथ में, और किसी को कोई बपतिस्मा नहीं दिया यीशु ने। और यीशु ने कहा, लेकिन यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसा होती है। इसका मतलब है जो यीशु के पास आ जाता है, जो बच्चा यीशु के पास आ जाता है, यीशु कहता है कि आसमान की बादशाही ऐसा होती है। मैंने फिर दोहराता हूं कि कोई बपतिस्मा नहीं दिया यीशु ने, कोई पानी नहीं किसी में डाला, किसी को पानी में नहीं लेके गया, बल्कि यीशु के कहने से निजात मिल जाती है, यीशु के तरफ देखने से निजात मिल जाती है, यीशु के पास आने से भी निजात मिल जाती है। यहां पर भी कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करता है। आमतौर पर जब हम बपतिस्मा देते हैं बच्चों को, तो हम बच्चों के माँ बाप को जो बात बताते हैं वो ये बताते हैं कि आज से ये बेकायदा तौर पर कलीसिया का रुकन है, यानी आज से ये यीशु के पास आ गया है, यीशु की कुर्बत में आ गया। फिर 12 साल का जब होता है हम उन्हें इस्तेकाम देते हैं, और फिर बाकायदा तौर पर कलीसिया की सारी रसूमात में शामिल हो जाता है। लेकिन छोटा बच्चा, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं, पिछले कुछ महीनों से मैं जब लोग मेरे पास दुआ करवाने के लिए आते हैं, जिनका बेबी होने वाला होता है, जो बेटियां जिनका गोद भरी होती है, मैं उनसे कहता हूं कि जब अस्पताल से घर में जाना ना, तो सीधी घर ना जाना, क्योंकि जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो सबसे पहला काम मैंने ये किया था, अस्पताल से सीधा उसे चर्च में लाया था, और लाकर मैंने पुलपट पर रख दिया था, और मैंने कहा था यीशु मैं इसे तेरे कदमों में रखता हूं। और मैं सिखाना चाहता हूं आपको भी कि जब आपको खुदा औलाद दे, जब आप खुदा को बेटियां और बेटे दे, अस्पताल से जब घर जाते हैं, जरा गिरजे में आके एक दफा उसे यीशु के कदमों में रख कर देखे, यीशु वाकई उसे गोद ले लेता है, यीशु वाकई उसे प्यार करता है। और पिछले माह एक वाक्य हुआ, 2 बच्चे जिनके दिलों में सुराख थे, वो मेरे पास आए हॉस्पिटल से सीधे, और यहां पर नीचे मैंने उन्हें रख दिया यीशु के कदमों में, सलीब के साए के नीचे, और मैंने यीशु से कहा कि यीशु मेहरबानी कर इनके दिलों के सुराख को बंद कर दे, और वो सुराख बंद हो गए, सुराख बंद हो गए। मेहरबानी से जब खुदा आपको औलाद दे तो लेके आया करें यीशु के पास। जब आप खुदा को अपने बच्चे पेश करते हैं, खुदा की हुजूरी में लेकर आते हैं, तो याद रखें खुदा उन्हें बरकत देता है, खुदा उन्हें बरकत देता है। आमतौर पर हम बढ़िया खुशियां करते हैं, बड़े धमाले डालते हैं, कई खानदान बड़े मुंडा हो जाए तो बड़ा रोना पिया होता है। याद रखें कि ऐसा भी करके देखें उन बच्चों में कितनी बरकत होगी, उनकी जिंदगी कितनी बाबरकत होगी, जो बच्चे हम खुदा उनके पास लेकर। इन माँ बाप की छोटे छोटे बच्चे हैं, हो सकता है कोई गोदियों में भी हो सकता है किसी का हाथ भी पकड़े हो, क्योंकि यहूदी बच्चा आमतौर पर 20 साल की उम्र में बालिग होता था। 20 साल की उम्र में के बच्चे, 20 साल से कम उम्र के बच्चे सारे नाबालग होते थे। और यहां पर भी कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करता है कि वो यीशु के पास लेकर आते हैं,
اور یسوع ان کو کہتا ہے بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی یسوع بچوں کو اپنے پاس بلا رہا ہے، آج بھی یسوع بچوں کو پیار کرتا ہے، آج بھی۔ اور میں کئی دفعہ ضرور کہتا ہوں کہ ذرا بچوں کو بیٹھنا سکھائیں۔ جب گرجے میں آتے ہیں بچے دوڑے لگا رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ مائیں انہیں سکھائیں کہ ہم یسوع کے پاس آئے ہیں اور یسوع ہمیں برکت دے گا۔ بچے جب آرام سے بیٹھتے ہیں، یسوع کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو میرے یسوع انہیں برکت دیتا ہے، وہ ان کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں کی ہے۔ کیا بات ہے! یسوع نے اعلان کر دیا ہے، یسوع نے یہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ میں بچوں کو آسمان کی بادشاہی میں داخل کر سکتا ہوں۔ جو بچے میرے پاس آتے ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے مر بھی جائیں تو بھی وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، آسمان کی بادشاہی میں میرے ساتھ شامل ہوں گے۔ اور بڑوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بالغ جو ہیں وہ بچے بنے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے۔ اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ شاگرد اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، اور میرا مان ہے کہ اس کے بعد شاگردوں نے چاہا ہوگا کہ بچے یسوع کے پاس آئے۔ یسوع انہیں پیار کرتا ہے کیونکہ آسمان کی بات یہی ایسو کیا، اور وہ ان پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ جو اگلا کام ہے، جب یہ واقعہ ہوا تو جیسے ہی بچے یسوع کے پاس آتے ہیں تو یسوع ان پر ہاتھ رکھتا ہے۔ یسوع دور سے نہیں کہتا بلکہ ان پر ہاتھ رکھتا ہے۔ اور جو میں نے پہلے بھی بیان کیا، جو یسوع کے پاس آ جاتا ہے یسوع اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے، اور کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، یسوع اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے، یسوع ان کو شفا دے دیتا ہے۔ یسوع جس پر ہاتھ رکھتا ہے اس کے بارے میں یسوع کہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی ایسا ہوگی۔ یسوع کے پاس جو بڑا اختیار ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بہشتوں کے بند دروازے میرے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بھی کھول دیے، ہمارے لیے بھی کھول دیے۔ اس کے پاس آنے سے ہم اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم آسمان پر اس کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ جب یہ بات کرتا ہے تو وہ آسمان پر خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہوا جا کر، اور جب ہم اس کے پاس آتے ہیں تب ہم اپنی زندگیاں اسے دیتے ہیں۔ اور بچے، جب میں نے ایک بات سیکھی ہے، میں ہر اتوار، شاید بہت کم کہیں ایسا ہوتا ہوگا، بہت کم چرچز میں ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی عبادت چھوڑ کے نیچے بچوں کو ملنے جاتا ہے۔ میں ہر اتوار اور ہر جمعے عبادت چھوڑ کر نیچے بچوں کے پاس چلا جاتا ہوں انہیں ملنے کے لیے، ان کے ساتھ مل کر میں دعا کرتا ہوں، ان کے ساتھ مل کر میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، ان کے ساتھ مل کر بچے آپ کے لیے دعا کر ہوتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے لیے، خاندانوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یسوع بچوں کی بڑی سنتا ہے۔ میں نے اس بات کا تجربہ کیا، میں نے شاید ایک دفعہ آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ افریقہ میں میں نے ایک فلم بہت سال پہلے ڈبنگ کی تھی اردو میں، میری آواز میں بھی تھی، ڈیوڈ ویلا میں۔ تو اس فلم میں یہ تھا کہ بچوں کے گاؤں میں کنواں سوکھ گیا، پانی کی کمی ہو گئی، پانی نیچے چلا گیا کنویں کا۔ اور پھر میں بچوں نے کیا کیا، بچوں نے کنویں کے گرد گھوم گھوم کر دعا کرنا شروع کر دی۔ بچے دعا کرتے جاتے اور گھومتے جاتے، چکر لگاتے جاتے، اور جیسے بچوں نے دعا کرنا شروع کی، گھومنا شروع کیا، کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ یہ کچھ ہو جاتا ہے، بچوں کی دعائیں خدا بڑے غور سے سنتا ہے، اور بچوں کی دعاؤں کا خدا جواب دیتا ہے۔
جب بچے نیچے میں جاتا ہوں ہر اتوار اور ہر جمعے کو کچھ منٹس میں ان کے ساتھ گزارتا ہوں تو میں ان کے ساتھ مل کر دعا کرنے کے لیے نیچے جاتا ہوں. ضرور سنڈے اسکول ٹیچرز اور بچے دعا کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے, وہ اپنے خاندانوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں, اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. جب میں نیچے جاتا ہوں تو عام طور پر 300-400 بچے نیچے ہوتے ہیں, کم بھی ہو تو 100-200 ضرور ہوتے ہیں. جس دن موسم ایسا ہو تو بچے پھر بھی ہمارے, اور میں اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, ہم نے ایک نئی ریت ڈالی ہے, نئی ریت آپ نے ڈالی ہے کہ ہم بچوں کے لیے کوئی گفٹس بھی لے کر آتے ہیں. بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی اٹھائے آتا ہے, بسکٹس, کوئی نہ کوئی سویٹس لے کر آتا ہے, کوئی نہ کوئی اور کوئی چیز لے کر آتا ہے. اور میں ان خاندانوں کے لیے آج خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, ان خاندانوں کے لیے. یہ ہمارے سنڈے اسکول کی خدمت کے لیے بڑا ضروری ہے. یسوع نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو, انہیں منع نہ کرو, کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسا ہوتی ہے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کئی 100 بچے ہر ہفتے ہمارے پاس آتے ہیں جنہیں ہم یسوع کے پاس لے کر جاتے ہیں. ہم انہیں منع نہیں کرتے. اور جب آپ اپنا حصہ ڈالتے ہیں, جب آپ نے اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ بچے یسوع کے پاس جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ بچے یسوع کی قربت میں جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کو جس طرح یسوع پیار کرتے ہیں آپ بھی پیار کریں. خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے. ہم دعا کریں. عزیز اور کرے آسمانی خدا, تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے, تیرے منہ کی باتوں کے لیے. آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت عطا کر. خدا ہم تیری قوت تیری قدرت بڑے زور کے ساتھ کام کریں. ہم آج سارے مل کر بچوں کو تیرے تخت کے سامنے اٹھاتے ہیں. ہمارے بچوں پر رحم کر, فضل کر, ترس کر. ان سے کمی کمزوری اور بیماری کے لانے چاہتی ہے. جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہے, ہم اسے اٹھا کر تیرے بیٹے یسوع کی گود میں رکھتے تھے. ہمارے بچوں کو اٹھا کر رکھا. کلیسیا کو جو تیرے بیٹے یسوع کا بدن ہے, اسے برکت ہے یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے. آپ دیکھ رہے ہیں گوٹی چرچ ٹی وی.